بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. حکایات صحابہ میں سے ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر. کمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا. وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ قبرستان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے قبر والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ ہمارے بعد مال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند اور شوہر کر لیے. یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو خبر بتاؤ. اس کے بعد میری طرف متوجہ ہوئے کمیل کی طرف. فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے. یہ فرمایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے. فائدہ، یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں محفوظ رہتا ہے. متعدد احادیث میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور اس کی دلداری کرتے رہتے ہیں، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں اور جو اور بھی اذیت کا اور تکلیف کا سبب بنتے ہیں. یعنی نیک عمل دنیا میں اگر کرو گے تو قبر میں جہاں آپ کو ماں باپ نے، بہن بھائیوں نے، دنیا نے، خاندان نے، آپ کے مال متاع نے، سب نے آپ کو چھوڑ دیا، اس ٹائم پر وہ نیک عمل خوبصورت حسین انسان کی صورت میں آ کر کے آپ کے ساتھ گپ شپ لگائے گا، آپ کا دل بہلائے گا. لیکن جو یعنی آپ کی نمازیں ہیں تو سمجھو کہ آپ کے لیے ساتھی بن گیا. روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر و اذکار ہے، دینی کام ہے، یہ آپ کے ساتھی ہیں قبر کے بھی آخرت کے بھی. لیکن اگر آپ نے نماز چھوڑی، روزہ توڑا، روزہ چھوڑا اور نیک اعمال سے محروم رہے، گناہوں کے کام میں لگے رہے، تو ایک بہت ہی خطرناک، خوفناک اور ڈرانے والی صورتوں کے انسانوں کی شکل میں تمہارے سامنے آئیں گے جن کو دیکھتے ہی آپ کو خوف کھا جائے. یہ حال ہر انسان کے ساتھ ہونا ہے. ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، اور جیسا کہ عرب میں اس کا دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اعمال 2، اور دو چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں. یعنی ایک مال، دوسرا رشتہ دار، تیسرا اعمال. 2 چیزیں مال اور رشتہ دار تو واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے. اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے، بھائی تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس وقت تو کیا میری مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا تو نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا، کندھے پر اٹھاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر اچھائیاں لوگوں کو بتلاؤں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں. پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے تو
تو وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہی بھائی کارآمد ہوا، پہلے دونوں تو بے فائدہ ہی رہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں انسان کو سمجھایا کہ مال، اعمال اور رشتہ دار، سمجھو کہ یہ تین بھائی ہیں۔ ایک تو رشتہ داروں کی طرح ہے کہ آپ کی تیمارداری بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، اگر مر گیا تو پھر اسی کے لیے کفن دفن کا انتظام بھی کرتا ہے اور آپ کا اچھائی کا تذکرہ بھی کرتا رہتا ہے، تو یہ رشتہ دار۔ لیکن جب آپ کو قبر کے حوالے کر دیا تو یہ بھی چلا گیا۔ مال ہے وہ بھی ایک طرح سے بھائی کی طرح، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مال بھی ایک بھائی سمجھو، لیکن یہ ایسا ہے کہ آپ اس کو بولو یار میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، میری کوئی مدد کر، وہ بولتا ہے بھائی جب تک تو زندہ ہے تو میں تیرا ہوں، تیری زندگی گئی میں دوسروں کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، مال کس کے پاس رہتا ہے، کون لے جاتا ہے قبر میں۔ اور تیسرا بھائی اس کا عمل ہے، عمل اگر اچھا عمل ہے تو قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اگر برا عمل ہے تو بھی ساتھ رہے گا، لیکن وہاں آپ کے بھلائی کے لیے، یہاں آپ کے برائی کے لیے۔ یہی آپ کا عمل، مثال کے طور پر ابھی 8 بجے یا 9 بجے سے لے کر کے ابھی 9:30 بج رہے ہیں، اسی آدھے گھنٹے کو آدمی تھوڑا سا نظر لگائے تو اسی آدھے گھنٹے کے اندر کچھ لوگوں نے مسجد کا منہ بھی دیکھا، نمازوں کا چہرہ بھی دیکھا، مسجد میں آتے ہوئے اللہ کے گھر کی عظمت کو دل میں بٹھا کر کے اندر آئے، اللہ اکبر سنا، الحمد سورہ فاتحہ سنی، دوسری صورتیں سنی، قرآن پاک سننے کا ثواب ملا، جو اپنی سنتوں کے اندر پڑھا وہ ثواب ملا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، کتنی ساری ذکر و اذکار کی آیتیں، تسبیحات آپ نے سنی پڑھیں۔ یہ آدھا گھنٹہ آپ کے لیے ہزاروں لاکھوں نیکیاں کمانے کا سبب بنانا، اور آپ ہی کے دوست، آپ ہی کے گھر کے بندے، بیوی ہے، بہن ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کا یہ آدھا گھنٹہ کیسا گزرا؟ اسی سے یہ آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ میرا ٹھکانہ آگے کہاں ہونا چاہیے اور میرے اس دوست کا ٹھکانہ کہاں ہونا چاہیے جو نماز سے محروم ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی سی فکر کیا کریں، تھوڑا سا اپنے آپ کو سوچا کریں کہ ہم کیا ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا ہونا چاہیے، کیا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات سمجھائی۔ جیسے دنیا کے اعتبار سے آپ کے پیغمبر کریم نے یہاں آدمی کے دنیا کی زندگی کو 3 دوستوں کے ساتھ، 3 بھائیوں کے ساتھ مثال کے ذریعے سمجھایا نا۔ ایک بھائی وہ ہے جو مجبوری میں آپ کا کام آتا ہے، دوسرا بولتا ہے کہ نہیں بھائی میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، تیسرا بولتا ہے پوری دنیا تجھے چھوڑ دے میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ ابھی آپ کے دوستوں میں سے آپ کو اگر اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ گئی، بیماری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بھی مجبوری آ گئی، آپ نے ایک دوست کو فون کیا یار میں مجبور ہوں، تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، وہ بولتا ہے نہیں بھائی میرے پاس گنجائش نہیں ہے لیکن دوں گا نہیں، یا اس طرح سے کوئی بھی الٹا شلٹا کوئی جواب دے دیا، آئندہ کبھی بھی آپ اس کو سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ بے وفا ہے۔ مجبوری کے ٹائم پر طاقت ہونے کے باوجود میرے ساتھ نہیں دیا۔ اور دوسرا بولتا ہے کہ بھائی جتنا میرا حال تیرے ساتھ حاضر ہوں، تو آپ کی اس کے ساتھ محبت ہوگی نا،
اور تیسرا وہ بولتا ہے بھائی جو کچھ میرے پاس ہے سارا کچھ سارا کا سارا تیرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، بھلے تیرے ماں باپ بہن بھائی بچے بیوی سارے چھوڑ دیں لیکن میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے ساتھ ہر بندہ محبت کرتا ہے نا۔ جب دنیا کے اعتبار سے جو دوست زیادہ وفادار ہے اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر عمل سے بڑھ کر وفادار اور کون ہوگا؟ اس وجہ سے مال سے محبت کرو اتنی کہ مرنے کے بعد یہ اوروں کے پاس چلا جائے گا۔ رشتہ داروں کے لیے آپ وقت نکالو اتنا کہ آپ کے مرنے کے بعد یہ بھی تم سے کٹ جائیں گے۔ اعمال کے ساتھ محبت کرو اتنی کہ مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کل کتابیں کس قدر نازل فرمائی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحیفے 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور اس کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی، تو ارشاد فرمایا کہ وہ سب ضرب المثل چیزیں تھیں۔ ضرب المثل یعنی ایسی چیزیں جو مثالوں میں پیش کی جاتی ہیں۔ مثلاً او متسلط اور مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسے پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، اور تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا اگرچہ فریادی کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو امیر حاکم بنا کر کے بھیجا کرتے تھے تو من جملہ اور نصیحتوں کے اس کو بھی اہتمام کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ واتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان حجاب اور واسطہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی کہ اے بادشاہ ہو، اے سربراہ ہو، اے علاقے کے بڑو، آپ کو جو یہ بڑا پن ملا ہے، آپ کو جو یہ سرداری اور بادشاہی ملی ہے، آپ کی عیاشی کے لیے نہیں ملی کہ تم روب کے ساتھ تکبر کے ساتھ چلو کہ میں نہیں، پیسہ جمع کرنے کے لیے نہیں، روب تاب جمانے کے لیے نہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بادشاہی میں اگر کہیں کسی آدمی پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوم کی فریاد پر پہنچ کر کے اس کی مدد کر، تاکہ اس کی فریاد مجھ تک، اللہ تک نہ پہنچے۔ اور آج کل آپ خود دیکھتے ہیں بادشاہ کس دندھے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ، اتنا تو اسلام کے ساتھ دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، بس اپنا پیٹ بھر رہے، باقی لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ فضائل نماز میں سے ہے
حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، خوشخبری سناؤ۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کو رفعت و عزت اور دین کے فروغ کی بشارت دو، لیکن دین کے کسی کام کو جو شخص دنیا کے لیے کرے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالی شانہ کی بہترین صورت میں زیارت کی، مجھ سے ارشاد ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملائے اعلیٰ والے یعنی فرشتے کس چیز میں جگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ مجھے تو علم نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ دیا، جس کی ٹھنڈک سینے کے اندر تک محسوس ہوئی، اور اس کی برکت سے پورے عالم مجھ پر منکشف اور کھل گئے۔ پھر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اب بتاؤ فرشتے کس چیز میں جگڑ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ درجہ بلند کرنے والی چیزوں میں اور ان چیزوں میں جو گنہگاروں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، اور جماعت کے نماز کی طرف جو قدم اٹھتے ہیں ان کے ثواب میں، اور سردی کے وقت جو وضو کو اچھی طرح سے کرنے کے فضائل ہیں ان میں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کا انتظار کرنے میں جو فضیلت ہیں اسی میں، اور جو شخص ان کا اہتمام کرے بہترین حالت میں زندگی گزارے گا اور بہترین حالت میں مرے گا۔ متعدد احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں پورا دن تیرے کام بنا دوں گا۔ یعنی فرشتے بھی ان چیزوں کے اندر جگڑ رہے تھے کہ اتنا بڑا ثواب کس عمل میں کیوں میں زیادہ ثواب ہے، اس میں وہ اپنے بحث میں لگے ہوئے تھے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اے انسان، تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھ لیا کر، میں پورے دن کے تیرے کام آسان بنا دوں گا۔ کون سی 4 رکعتیں؟ 2 رکعتیں سنت فجر والی، 2 رکعتیں فرض۔ پڑھنے میں 4 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اگر پورا دن کی مشکلات آسان ہو جائیں تو یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔